تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جب دعا کرتے ہیں اور وہ معجزہ رونما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود پہ انعام آتا ہے، تو وہ پتھر کا پہاڑ وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اور انہی پتھروں میں سے ایک اونٹنی نکلتی ہے اور چلتی ہوئی قوم سمود کی بستی میں آ جاتی ہے۔ وہ اونٹنی وہ پتھر کے ایک پہاڑ کو چیر کے اس پہاڑ سے نکل کے وہاں پہ آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب میری یہ عنایت اور میرا یہ تحفہ جو اونٹنی اس معجزے کے ساتھ وہ پتھر کے ایک پہاڑ کو چیر کے یہ تحفہ جو اونٹنی اس معجزے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ میری جان جوانی، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، ذرا پیار سے بولو نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حضور جانشین سلطان الفقر، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب، جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کرسی صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، اور آپ اس پیغام کی، اس مشن کی سرپرستی فرماتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی بے شمار ممالک میں یہ پیغام آج جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور اس پہ آپ کی سرپرستی میں یہاں پہ آپ اسی لیے تشریف لائے کہ اس زرخیز زمین کے اندر اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی اس زمین پہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کروایا جائے کہ آج ہم خدا کے عذابوں کی کس کس طرح دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کے طریقے وہ کیا اختیار کرنے چاہیے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ عرض کرتی ہے تو پتھر کے پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلتی ہے اور اس قوم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے مقرر کر دیے، کچھ تقاضے یہ مقرر کر دیے کہ میری اس عنایت اور میرے اس تحفے کی تم نے توہین نہیں کرنی اور اس کی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہونا تم نے۔ تو جب یہ پابندیاں اس قوم پہ عائد ہوتی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے باوجود وہ قوم اپنی بد نصیبی کو دعوت دیتی ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ جا کے وہ اس اونٹنی کی پہلے ٹانگیں کاٹتے ہیں، پھر اس اونٹنی کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ جب خدا کے اس تحفے کی اس قدر توہین ہوتی ہے کہ اندر کھڑے ہیں، یہ پاکستان، یہ اللہ تعالیٰ کی وہی عنایت ہے، یہ وہی معجزہ رونما ہوا ہے
کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے جو اللہ نے نشانی ظاہر کی، جو اونٹنی ظاہر کی، وہ اونٹنی ایک پہاڑ کو چیر کے نکلتی ہے، لیکن یہ سرزمین، یہ ایک عارف کا خواب، یہ ایک درویش کا خواب، یہ ایک کلندر کا خواب، یہ ایک ولی کامل کا خواب، یہ اس زمین پہ دو پہاڑ، ایک گاندھی سامراج کا پہاڑ، ایک فرنگی سامراج کا پہاڑ، ان دو سامراجی پہاڑوں کو چیر کے ان میں سے یہ پاکستان نکل آیا، اور یہ پاکستان یہ صرف خطہ زمین نہیں ہے بلکہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی ہے جس کی قدر، جس کا ادب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ میں آخری گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان صرف ایک خطہ زمین نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی اور اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دکھایا، جو نشانی قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس قوم نے بھی خدا کی اس عنایت کو جھٹلایا، خدا کے اس تحفے کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بھی اپنا عذاب طاری کر دیا، اور ہم بھی اس بد نصیبی کی جانب بڑھے، ہم نے بھی اس بد نصیبی کو دعوت دی کہ ہم نے بھی خدا کے اس تحفے اور اس نشانی کو جب جھٹلایا تو اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن کے اندر، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری نشانیوں کی توہین کرتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ادھر سے پکڑتے ہیں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ پاکستانیوں غور کرو، یہ زلزلے یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے، یہ سیلاب یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہے، یہ قتل و غارت یہ صرف کوئی سیاسی حالات نہیں ہے، یہ ڈرون حملے ہوں یا خودکش حملے ہوں، یہ فقط ایک کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس قوم کے اوپر خدا کا عذاب ہے کہ جب تک حضرت صالح کی سونٹنی کا ادب نہیں کیا جاتا، جب تک حضرت صالح کی سونٹنی سے یہ پوری قوم اپنی وفاداری کا حلف، اپنی وفاداری کا عہد نہیں کرتی، اس وقت تک خدا کا یہ عذاب نہیں ٹل سکتا۔